السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، مریدکے میں جو تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی علماء اہل سنت کے بڑے اجلاس ہوئے ہیں اور وہاں پر حکومتی ظلم کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو رہا کیا جائے، اور جن مساجد اور مدارس کو سیل کیا گیا ہے ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے۔ تو کل اسی حوالے سے برطانیہ میں بھی علماء اہل سنت کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جہاں پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جہاں پر اس اجلاس کا متفقہ اعلامیہ پیش کیا گیا ہے اور حکومت سے بھی مطالبات کیے گئے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آج مورخہ 9 نومبر 2025 بروز اتوار بمطابق 17 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری ثانیہ مرید کے پاکستان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین عوام پاکستان کی حفاظت اور ان کے بنیادی حقوق کی صراحت کے ساتھ دینی و سیاسی مقاصد کی جدوجہد اور اس سلسلے میں پرامن احتجاج کے حق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ایک رجسٹر سیاسی جماعت ہے جو سابقہ الیکشنوں میں اپنی فرادی قوت و استعداد و کثرت افراد کا اظہار ووٹوں کے شمار کے ساتھ کر چکی ہے، اور ملک کی پہلی 4 جماعتوں میں سے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ 13 اکتوبر 2025 مرید کے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے پرامن غیر مسلح مظاہرہ پہ پاکستانی فورسز کا شدید حملہ نہ صرف قانون پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی سخت پامالی بھی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والے اس مظاہرہ میں ارادتاً مذاکرات سے اعراض کرنا، اپنے ملک کے شہریوں پہ گھیرا ڈالنا، دشمنوں کی طرح ان پہ حملہ کرنا، سینکڑوں لاشیں گرانا اور کثیر تعداد کو زخمی کرنا، قیادت کو غائب کر کے انہیں روپوش قرار دینا، ایسے مذموم افعال و اعمال ہیں جو کسی بھی جمہوری معاشرے کے شایان شان نہیں۔ اس پہ آج کا یہ اجلاس نہ صرف بھرپور مذمت کرتا ہے بلکہ حکومت پاکستان سے درجہ ذیل مطالبات کرتا ہے۔ لاہور سے مرید کے تک اور پھر مرید کے میں اجتماعی قتل و غارت کی غیر جانبدارانہ جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے۔ جن لوگوں کی ماں پہ یہ مذموم حرکت عمل میں لائی گئی ان کا قانون پاکستان کے مطابق محاسبہ کیا جائے اور قرار واقعہ سزا دی جائے۔ شہید ہونے والے افراد کی میتیں واپس کی جائیں، اور اگر بغیر اجازت انہیں دفن کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو منظر عام پہ لایا جائے اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔
कई सालों की पुरानी लिस्टों की बिना पे छापे मारे के गिरफ्तारियां करने से हुकूमत की आईनी हैसियत मजीद कमजोर हुई है। इसे फिर फौर रोका जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने, मटाने और बाज़ोर कुव्वत व तशद्दुद खत्म करने के हरबे जमहूरियत के सख्त मराफी हैं, इनसे इज्तनाब बरता जाए। बेशक मीडिया को कम अज कम इतनी इजाजत दी जाए कि वो हकायक अवाम पाकिस्तान के सामने पेश कर सके। बेशक आले सुन्नत व जमात के मसाजिद व मदारस और उलमाए कराम के साथ इम्तियाजी गैर मुनसिफाना रवैया किसी तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं। तमाम सील करदा मसाजिद व मदारस को खोला जाए और उनके जिम्मेदारान को आजादी से दीन का काम करने दिया जाए। यह इजलास मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान शमसीदा मजदूम और उनके साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की इस सिलसिले में काफियों की तहसीन करता है और आले सुन्नत व जमात की तरक्की और उरूज के लिए दुआगो है। इस इजलास में शामिल उलमाए कराम शहीद होने वालों के खानदानों से ताज़ियत करते हैं, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। नीज बेगुनाह कैद किए गए कारकुनान और जख्मी अफराद से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी सलामती के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। बेशक आखिर में उलमाए कराम के मनसब तबलीग का ख्याल रखते हुए हुक्मरानों को नसीहत की जाती है कि वो अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करें और इस मामले में कुरान और सुन्नत के फरमुदात पे गौर करें ताकि दुनिया व आखिरत की रसवाई से बच सके। कुरान मजीद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। बेशक अल्लाह तुम लोगों को हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द कर दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदलो इंसाफ के साथ करो। सूरह निसा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रवायत है जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला ने किसी भी रियायत का जिम्मेदार बनाया, वो जिस दिन मरे इस हाल में मरे कि वो अपनी रियाया के साथ खयानत करने वाला है, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। सही मुस्लिम। मुरीद के का भयानक वाकया बैरून ममालक पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खजालत का बास बना है। इस मल्टी कल्चरल मुल्क में जहां दुनिया भर से लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, ऐसे वाकयात से हम पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है कि जमहूरियत के नारे लगाने वाला मुल्क अपनी ही शहरियों के साथ ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है जो किसी दुश्मन के खिलाफ भी रवा नहीं। रब ताला से दुआ है हमें खैर पे इस्तकामत मिले और हमारे हुक्मरानों को अदल व हमीयत की तौफीक मुयस्सर आए। वस्सलाम अलैकुम। शुक्रिया, बारक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो नाजरीन अकराम, आपने ये वीडियो देख ली है तो इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। यहाँ पर अहम बात यह है कि इस इजलास में भी उलमाए अहले सुन्नत ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा किया जाए।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ تحریک لبیک ایک پرامن سیاسی اور مذہبی جماعت ہے اور پرامن پروٹیسٹ کرنا تحریک لبیک پاکستان کا حق بنتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے قائدین کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا بھی یہی خیال ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی روپوش نہیں ہیں، بلکہ وہ مبینہ طور پر تحویل میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری ڈالی نہیں گئی۔ ناظرین اکرام، اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرح برطانیہ کے بھی علماء اہل سنت نے مرید کے ظلم کی مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تحریک لبیک کے رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔